سجدہ آفتاب امام علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ امام علی ابن الحسین جن کا لقب سجاد اور زین العابدین ہے، شیعوں کے چوتھے امام ہیں۔ آپ 5 شعبان 38 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ واقعہ عاشورہ میں موجود تھے لیکن شدید بیمار تھے۔ یہ بیماری الہی مصلحت تھی تاکہ جہاد کی ذمہ داری سے آپ سبکدوش ہو جائیں اور امام حسین علیہ السلام کے بعد شیعوں کا سلسلہ امامت جاری رہ سکے۔ تقریباً 33 سال پر محیط آپ کی امامت کا دور سخت اور مشکل ترین ادوار میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کی امامت کا آغاز ایک نہایت بڑے سانحے یعنی واقعہ کربلا کے ساتھ شروع ہوا۔ کربلا میں واقعہ عاشورہ نہ صرف شیعوں بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے ایک تاثیر گزار واقعہ تھا۔ حیات انسانی کے ہر زمانے میں قتل و غارت اور اسیری کے واقعات موجود ہیں، لیکن پیغمبر خدا کے فرزند کا قتل اور ان کے اہل بیت کو قیدی بنایا جانا تاریخ میں بے نظیر ہے، جو حاکم وقت کے ظلم کی انتہا کا واضح ثبوت ہے۔ یہ تمام چیزیں اور ساتھ ہی معاشرے میں موجود فسق و فجور اور سیاسی فساد کے مقابل ایک مسلح کی ضرورت تھی جو معاشرے کو اس جہالت و فساد سے نجات دلائے۔ امام سجاد علیہ السلام میدان عمل میں وارد ہوئے، لیکن آپ نے مصلحت امامت کے تحت بنی امیہ کے خلاف قیام کا فیصلہ نہ کیا۔ حالانکہ خون خواہی امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ کو کئی ایک خطوط موصول ہوئے اور مختلف لوگوں کی جانب سے قیام کیا گیا، لیکن آپ کسی کے ساتھ وارد میدان نہ ہوئے، کیونکہ آپ اس زمان و مکان کی شرائط کے تحت معاشرے کی اصلاح کے لیے کسی اور چیز کو اہم سمجھتے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام نے لوگوں کو دعا اور مناجات کے ذریعے تعلیمات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ صحیفہ سجادیہ وہ کتاب ہے جو آپ کی دعا و مناجات کا مجموعہ ہے۔ 250 سالہ انسان نامی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ امام سجاد کی جانب سے اس دور میں نمایاں ترین کام جو انجام دیے گئے، جس میں خالص اسلامی تفکر یعنی توحید، نبوت، انسان کا معنوی مقام، خدا اور انسان کا رابطہ اور دیگر تربیتی امور شامل ہیں، اور یہ وہ اہم نکات ہیں جو صحیفہ سجادیہ میں کثرت سے بیان ہوئے ہیں۔ آپ صحیفہ سجادیہ کو سامنے رکھیں اور دوسری طرف اس زمانے کے لوگوں کی اسلامی افکار کو سامنے رکھیں تو بآسانی معلوم ہو جائے گا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کتنے زیادہ فاصلے پر تھے۔ اس وقت کہ جب اسلامی دنیا کی اکثریت مادیات اور مادی افکار و راہ و روش پر گامزن تھی، یعنی خلیفہ عبد الملک مروان سے لے کر اس کے اطراف کے علماء بھی سب کے سب دنیا پرستی اور خود خواہی میں مبتلا تھے۔ ایسے میں امام سجاد علیہ السلام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آیا کوئی حریت پسند مرد موجود نہیں ہے جو ان سگ نما شکل والوں کو ان کے مقام تک پہنچائے؟ اس کے علاوہ امام سجاد علیہ السلام کی اہم یادگاروں میں سے ایک رسالۃ الحقوق و زیارت امین اللہ اور دعائے ابو حمزہ سمالی ہے۔ گو کہ آپ نے حکومت وقت کے مقابل کوئی مسلحانہ اقدام نہیں اٹھایا، لیکن آپ کا یہی طرز عمل یعنی تعلیم و تربیت خلفائے وقت کی شدید نگرانی اور پریشانی کا باعث بنا رہا، یہاں تک کہ ولید ابن عبد الملک نے اپنے بھائی حشام کے اکسانے پر امام سجاد علیہ السلام کو زہر دلوا دیا، اور تاریخ میں قول معروف کے مطابق 25 محرم 95 ہجری 57 سال کی عمر میں آپ شہید کر دیے گئے۔ نقل ہوا ہے کہ آپ کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام نے آپ کے غسل و کفن کے بعد بہت زیادہ گریہ فرمایا، جس کی بنا پر اصحاب نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب میں اپنے والد بزرگوار کو غسل دے رہا تھا تو میں نے آپ کے جسم اقدس پر ظالم معاشرے کے لگائے زخموں کے نشانات کو دیکھا ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کی اسیری کے ایام کی یاد میں گریہ کر رہا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام کا جسد مطہر مدینہ منورہ قبرستان جنت البقیع آپ کے چچا امام حسن علیہ السلام کے برابر میں تدفین ہوا، اور بعد میں امام سجاد علیہ السلام کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی تدفین بھی اسی جگہ آپ کے برابر میں انجام پائی۔